السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل تجوید القرآن بائی NK میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم تختی نمبر 1 مفردات کی 4th لائن غین سے میم تک کے مخرج کی ادائیگی کریں گے۔ اس سے پہلے پارٹ 1 میں الف سے ہا تک، پارٹ 2 میں خا سے سین تک، پارٹ 3 میں شین سے عین تک کے مخارج میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور آج ہم پارٹ 4 میں غین سے میم تک کے مخارج ادا کریں گے۔ پڑھنے سے پہلے سبق یاد کرنے کی دعا پڑھ لیجئے جو میں نے آپ کو پارٹ 1 میں پڑھائی ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو سبق کو سیکھنے میں، حرف کو سیکھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین، غین برابر میں غین پر مد ہے تو ہم اسے کھینچیں گے، اور غین موٹا حرف ہے تو موٹے حرف کی ادائیگی کریں گے۔ غین، غین حلق کے اوپری والے حصے سے ادا ہوگا۔ غین، غین جس سے ہم نے خا کی ادائیگی کی تھی، اسی طرح اسی مخرج سے غین کی ادائیگی ہوگی، یعنی حلق کے اوپری حصے سے ادا کریں گے۔ خا میں ہم نے گلے کو جس طرح صاف کرتے ہیں، خا کی ادائیگی کریں گے۔ خا بنسبت غین کی ادائیگی اس سے مختلف ہے، لیکن مخرج وہی ہے۔ غین، غین اس کے برابر میں فا، فا کے ساتھ الف ہے، اس کا مطلب ہے ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا، فا کی ادائیگی میں اوپر دانتوں کے کنارے، نیچے ہونٹوں کے تر والے حصے سے ٹچ کر کے فا کی ادائیگی ہوگی۔ فا، فا، فا اس کے برابر میں قاف، مد ہے برابر میں تو کھینچ کر پڑھیں گے، موٹا حرف ہے، موٹے حرف کی ادائیگی ہوگی۔ قاف، قاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر قوے سے ٹکرائے گی۔ جب قوا نیچے زبان کی جڑ سے ٹکرائے گی تو قاف کی ادائیگی ہوگی، تھوڑا سا دباؤ ہوگا قاف پہ، تبھی قاف کی ادائیگی ہوگی۔ قاف، اب اس دباؤ کو آپ انگوٹھے کے ذریعے بھی زبان کی جڑ کو آپ دبائیں، درمیانے حلق سے نیچے آپ جب جو ہے زبان کی جڑ قوے سے جب ٹکرائے گی تو آپ جب انگوٹھے کو پریس کریں گے گردن پہ تو تھوڑا سا دباؤ آئے گا، جس سے قاف کی ادائیگی ہوگی۔ قاف، قاف کچھ لوگ قاف اور کاف کو ایک جیسا کر دیتے ہیں، یہ موٹا حرف ہے اور زبان کی جڑ قوے سے ٹکرائے گی تو قاف کی ادائیگی ہوگی۔ قاف، قاف اس کے ساتھ کاف، مد ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف، کاف کی ادائیگی زبان کے جڑ سے ہوگی۔ کاف، اس میں دباؤ نہیں آئے گا، صرف قاف کی ادائیگی کرتے وقت گردن پہ انگوٹھے سے ذرا دباؤ ڈالیں گے تو قاف کی ادائیگی ہوگی، اور ہمیں خود فیل ہوگا کہ قوا جڑ سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوگا۔ جبکہ کاف میں
دباؤ نہیں آئے گا. کاف یہ زبان کی جڑ سے ادا ہوگا. کاف. برابر میں لام ہے، لام کے پر مد ہے لام کے برابر، تو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. لام. لام کا مخرج را کے مخرج کی طرح ہے، یعنی را کی طرح زبان کی کروٹ اوپر داڑوں سے ٹچ ہوگی تو لام کی ادائیگی ہوگی، جس طرح را کی ادائیگی کی تھی. لام. لام کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھا تھا، یہاں لام کو باریک پڑھیں گے. لام. لام. اس کے بعد میم. مد ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. میم. دونوں ہونٹوں کے خشک والے حصے سے ادا ہوگا. با جو ہے وہ تر والے حصے سے ادا ہوا تھا، ہونٹوں کے اندر تر والے حصے سے ادا ہوا ہے. اور میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا. میم. 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 اب مخارج حروف کے نقشے کے ذریعے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غین کی ادائیگی کیسے ہوگی. حلق کے اوپری حصے سے غین کی ادائیگی ہوگی. غین. جہاں سے ہم نے خا کی ادائیگی کی تھی، حلق کو صاف جس طرح کرتے ہیں تو خا کی ادائیگی ہوتی ہے خا. اسی حلق سے غین کی ادائیگی ہوگی. موٹا پڑھیں گے، موٹا حرف ہے غین. غین. فا. فا. ہونٹوں کے خشک حصے سے فا کی ادائیگی ہوگی. با کی ادائیگی ہونٹوں کے اندر تر والے حصے سے ادا ہوئے تھے، اور فا جو ہے فا کی ادائیگی اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے ہونٹوں کے تر والے حصے سے ٹچ ہوں گے تو فا کی ادائیگی ہوگی. فا. فا. سے پہلے با کی ادائیگی میں ہم نے تر والے حصے سے با کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اسی حصے سے فا کی ادائیگی ہوگی، یعنی اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے تر والے حصے پر، نیچے ہونٹوں کے تر والے حصے سے پہ ٹچ کریں گے تو فا کی ادائیگی ہوگی. فا. 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 بالکل اسی طرح قاف کی ادائیگی ہے. قاف یہ زبان کی جڑ ہے. یہ دیکھیے، یہ زبان کی جڑ پر جب ہم دباؤ ڈالیں گے تو یہ کوا ہے، جسے چھوٹی زبان بھی کہا جاتا ہے، عموماً اسے کوا ہی کہتے ہیں. جب ہم جڑ پر دباؤ ڈالیں گے تو کوا جو ہے وہ جڑ سے ٹکرائے گا، اور جب ہم اس پہ دباؤ ڈالیں گے تو یہ ٹکرانے کی جو ہمیں خود فیل ہوگا کہ کوا جڑ سے ٹکرا رہا ہے. موٹا پڑھیں گے قاف. قاف یعنی منہ کھول کر پڑھیں گے، حلق پہ دباؤ ڈالیں گے. اسی کو ہم گردن پہ بھی انگوٹھے کے ذریعے یہاں دباؤ ڈالیں گے تو تب بھی کوے کا دباؤ جڑ پر محسوس ہوگا. قاف. قاف. کچھ لوگ قاف کو کاف کی طرح پڑھتے ہیں، جبکہ کاف جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور قاف کوا جڑ پر ٹکرائے گا تبھی قاف کی ادائیگی ہوگی. قاف. قاف. پھر یہاں پر کاف کی ادائیگی. کاف کی ادائیگی میں دباؤ نہیں ڈالیں گے. یہ زبان کی یہ جڑ والا حصہ جو ہے یہ تو بالکل جڑ کونے کا حصہ تھا،
جس میں قاف کی ادائیگی ہوئی تھی، اس سے اوپر ذرا یہ زبان کی جڑ سے قاف کی ادائیگی ہوگی، کاف کاف کاف۔ اس کے بعد لام کی ادائیگی کریں گے۔ لام کی ادائیگی را کی ادائیگی کی طرح ہوگی، یعنی زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں سے ٹکرائے، دائیں اور بائیں دانتوں سے ٹکرائے، لام لام۔ لام کو باریک پڑھیں گے، لام لام۔ پھر اس کے بعد میم۔ میم کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کے خشک والے حصے سے ہوگی، یعنی اوپر والے اور نیچے والے ہونٹ کے جو خشک حصہ ہے وہاں سے ادائیگی ہوگی، میم میم میم۔ با ہونٹوں کے تر والے حصے سے ادائیگی کی تھی با کی۔ فا دانتوں کے کنارے نیچے تر والے حصے سے ٹچ کریں گے تو فا کی ادائیگی ہوگی، فا فا۔ اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک والے حصے سے ادا کریں گے، میم میم۔ میں نے آپ کو دونوں طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تختی کے ذریعے بھی اور منہ کے سٹرکچر کے ذریعے بھی۔ بار بار آپ اسے پڑھیے، مشق کیجیے، تبھی مخارج اپنے مخرج کی جگہ سے ادا ہوں گے۔ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اس کو پڑھیے بار بار، اور پارٹ 4 جتنی آپ اس کے بار بار مشق کریں گے اتنے ہی آپ کے مخارج آسانی سے اپنے مخرج کی جگہ سے ادا ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ لاسٹ والی لائن پارٹ نمبر 5 میں پڑھاؤں گی، تب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ میرے چینل کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہوئیے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔